اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ سارا قانون بتا کے کیا کہا گیا، واتقین اللہ۔ ازواج مطہرات کو خطاب ہے کہ ان رشتوں میں کوئی حرج نہیں، ان کے ساتھ پردہ نہیں ہوگا، یہ تمہارے محرم رشتہ دار ہیں، لیکن پھر بھی اصل چیز جو تمہیں عمل کے قابل بنائے گی وہ کیا ہے، واتقین اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سب کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس پر ایک پمفلٹ ہے درود و سلام کے نام سے، اس میں وہ ساری احادیث اور ان کی فضیلت وغیرہ بتا دی گئی ہے کہ کیوں بھیجا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ صرف ایک حدیث سنانا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، من ذکرت عندہ فنسی الصلاۃ علیہ خطئ بہ طریق الجنہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے، درود نہ بھیجے، تو وہ اس وجہ سے جنت کا راستہ گم کر بیٹھتا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ سے یہ حدیث ہے کہ وہ جنت کا راستہ گم کر بیٹھتا ہے۔ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو بات یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ کا ذکر بار بار ہو رہا ہو، وہاں اگر ایک دفعہ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے اور جب ذکر ہو تو دل کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے تو بات پوری ہو جاتی۔ اصل میں اس کے کہنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جب ایک دفعہ کہیں گے تو 10 رحمتیں آئیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اگر کوئی انسان اپنی کوئی دعا نہ مانگ سکے اور صرف بیٹھ کے درود شریف پڑھتا رہے تو اس کی ساری دعاؤں کو کافی ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ بعض اوقات ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ کیا مانگے، پریشانیاں بھول جاتے ہیں، حافظے کی کمزوری ہے یا کوئی بھی وجہ ہے۔ بعض اوقات مانگتے ہوئے شیطان بھلوا دیتا ہے کہ نہ یہ مانگے، نہ قبول ہو، اور نہ یہ میرے پندے سے باہر نکلے۔ بعض اوقات کنفیوژن، ڈپریشن، پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ دعا مانگنی مشکل ہو جاتی، تو پھر کیا کریں؟ درود شریف کی کثرت کریں تو انشاءاللہ ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو آپ کو ستاتے ہیں۔ ستانے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دینا بھی سری جرم ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہتان لگا کر، اسکینڈل اچھال کر، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ نور میں کہ کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے، یعنی کسی کی عزت و عصمت پر، یعنی کسی کے اوپر بھی شک نہ کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں اس ٹارچر سے، اس تکلیف سے گزرتی ہیں کہ ان کے بعض اوقات والدین، بعض اوقات شوہر، بعض اوقات کوئی اور رشتہ دار ان کے بارے میں ان کی پاک دامنی پہ شک کرتے ہیں یا ان کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا پوری طرح ٹرسٹ نہیں کرتے ان کو۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے کہ کوئی کسی کے اوپر بےہودہ الزام لگائے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ کسی بچی کو کچھ کہنے سے پہلے 100 تعویلیں انسان سوچے، ورنہ انسان زبان بند رکھے۔ کسی نے مجھے لکھا کہ میں نے 25 سال اپنے لیے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں لیکن کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، صرف صبر سے حالات صحیح کرتی رہی، جبکہ اللہ گواہ ہے کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن بلا وجہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ میرے کچھ قریبی رشتہ دار، بہنیں، کزنز، بھانجیاں، بھانجے سمجھتے ہیں کہ میں ہمیشہ گھر میں بہت خوش رہتی ہوں،
اس لیے وہ اپنے مسائل مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ میں انہیں سنبھال لوں. لیکن میرے شوہر انتہائی پوزیسو ہیں، میرے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہتے ہیں. زندگی میں جتنی پابندیاں مجھ پر تھیں کسی اور پر نہ ہوگی. باہر کے مرد ہی نہیں، گھر کے کسی مرد یا ایون کچھ قریبی خواتین سے بھی میں آرام سے بات نہیں کر سکتی تھی. اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات بعض خواتین کے ساتھ کہ ان کی ہر بات پہ شک کیا جاتا ہے. ٹیلی فون کس کو کر رہے ہیں، کس کا فون آیا، کون ملنے آیا، کہاں جا رہے ہیں، کس کو کیا دیا ہے، کس نے ان کو کیا دیا. ہر وقت وہ مجرم اور ملزم بنی رہتی ہیں. اور یہ انتہائی غلط رویہ ہے، کیونکہ اس طرح انسان کی ساری پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی، ساری کریٹیوٹی ختم ہو کر رہ جاتی، کیونکہ انسان ہر وقت ایک ملزم بنا رہتا ہے. لیکن کہتی ہیں کہ پھر بھی میں لمٹس کے اندر اپنا کام کرنے کا راستہ نکالتی رہی، جو بھی اچھے کام کر سکتی تھی، اور سب کے ساتھ ریلیشنز بھی اچھے رکھے. اور پھر یہ کہتی ہیں کہ اگر الہدا نہ ہوتا تو مجھے معلوم نہیں کہ میں زندگی میں کیا کرتی، کہ واقعی زمین میں تو زندہ ہی گاڑ دی گئی تھی ایک طرح سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دین سیکھنے سے بھی روکا جاتا ہے کہ یہ اگر سیکھ گئی تو یہ ہمارا مقابلہ کرنے کو آ جائیں گی، یا یہ کہ یہ پھر معلوم نہیں کیا کریں. اور یعنی کہ یہ جو عدم ٹرسٹ ہے، تو خدا را اپنی بچیوں پر، بہنوں پر، بیویوں پر، جو بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ حسن ظن رکھیے. الا یہ کہ کوئی صریح برائی سامنے آ جائے تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا کانوں سے سن رہے ہیں کسی کو غلط کام کرتے، غلط بات کرتے، یا کوئی اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے، تو اس کے بعد تو حسن ظن نہیں باقی رہتا. لیکن عام حالات میں کسی کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ ہاں یہ کوئی ضرور برا انسان ہے، یہ کوئی بری عورت ہوگی، اور معلوم نہیں اس کے کیا چال چلن ہے. ہمیں کوئی حق نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، ان پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ گمان ہمارے اندر رہتے ہیں اور پھر ہم کسی نہ کسی موقع پر اپنے کسی شک کا اظہار کر دیتے ہیں اور اس سے دوسرے کی ساری کریڈیبلٹی ماری جاتی. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور اذیت نہ دی جائیں. اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، اور حکم کس کا آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ خود بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ کے اس بات کی تاکید کو واضح کیا گیا ہے. کس کو کہیے؟ اپنی بیویوں کو سب سے پہلے، اس کے بعد بیٹیوں کو، اور اس کے بعد ساری مومن عورتوں کو. کیونکہ سورۃ الاحزاب کے احکامات پڑھتے ہوئے جب اس میں حجاب کی بات آتی ہے، پاک دامنی اور حیا کی آتی ہے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب حکم ازواج مطہرات کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. چلیے اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں تو اس حکم میں تو اللہ نے آپ کو بھی شریک کر لیا ہے، نام لے کے شریک کر لیا ہے. وہاں اگر انڈائریکٹلی حکم تھا ان کو رول ماڈل بنا کے، یعنی ان کو اتنی انسٹرکشنز کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ حد درجہ کیئرفل رہیں کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں اس نمونے کو فالو کرنا ہے. مردوں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں نمونہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے، عورتوں کے مخصوص احکامات میں، طرز زندگی میں ازواج مطہرات نمونہ ہے. اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے اور شک ہے کہ وہ کرنا چاہیے کہ نہیں، تو دیکھنا چاہیے ازواج مطہرات نے کیا کیا تھا. ایک وقت تھا جب میں نے دین کی تعلیم کا کام شروع کیا تو بہت لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، اور ریلیجس طبقہ اور دینی لوگ، کہ تم یہ سب غلط کر رہی ہو. اور خصوصاً جب کیسٹس ریکارڈ ہونا شروع ہوئی اس پر تو اور زیادہ شامت آ گئی کہ آواز کا پردہ ہے، اور اس قسم کے بہت سے ایشوز اٹھائے گئے، اور طرح طرح کی باتیں لازماً انسان کو ڈسٹرب کرتی. تو جب میں ایسی باتوں سے ڈسٹرب ہوتی تھی تو میں فوراً 2 نفل پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی، رو رو کے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ میرا شر صدر کر دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہی دنوں میرے ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کتاب لگی، سیرت عائشہ، بہترین کتاب ہے. اس میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس میں ان کی ساری زندگی کا ایک طرح سے جائزہ لیا، اور یقین مانے کہ وہ ہمیشہ میرے لیے رول ماڈل رہی. اس کے بعد
کہ وہ کس طرح تدریس کا کام کرتی رہی، کس طرح انہوں نے مردوں کو بھی سکھایا، کس طریقے سے انہوں نے عملی زندگی میں حصہ لیا، کس طرح انہوں نے بے شمار یتیموں کی سرپرستی کی، ان کو یعنی ایک سوشل ورک کا کس طرح کا کام کر رہی تھی، اور کس طریقے سے لوگ ان کی سارے علم اور ہنر سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اس کے بعد ایسا اللہ نے شرح صدر کیا کہ کوئی بھی بات کرتا تو میں فوراً دیکھتی کہ حضرت عائشہ کا اس سلسلے میں ان کا طرز عمل کیا تھا. اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی آپ ازواج مطہرات کے جو طریقے ہیں، مثلا کوئی صدقہ خیرات میں بہت آگے تھی، کوئی اپنی ذاتی عبادت اور ذکر اذکار میں بہت آگے تھی، تو مختلف ازواج کے اندر آپ کو مختلف رول ماڈلز ملیں گے. اس لیے امہات المومنین کے نام کی جو کتاب ہے وہ ہر ایک کو ضرور وقتاً فوقتاً پڑھ لینی چاہیے، کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، وہ نمونہ ہے، وہ رول ماڈل ہے، ہمیں ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. اور اس کے بعد وہ احکامات بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے براہ راست خواتین کے نام کے ساتھ ان کو دیے ہیں. اور ان میں کیا ہے، اے نبی اپنی ازواج، بنات اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، یدنین علیہن. ادنا کا مطلب ہوتا ہے ارخاء، یعنی کہ لٹکانا، لٹکا لیں، علیہن اپنے اوپر سے، من جلابیبہن اپنے جلباب میں سے. جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، آؤٹر گارمنٹ جو گھر سے باہر نکلتے وقت لیا جاتا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے جلباب سی لیے ہیں نا، کہ ان کے آستین وغیرہ نکال لیے ہیں اور ان کو اوپر پہن لیتے ہیں، تو یہ ایک اس کی موڈیفائڈ شکل ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے، بڑی چادر. کہ بڑی چادر عورت اس طرح لے کہ جس میں اپنے آپ کو پوری طرح لپیٹ لے کہ جس کے اس کے انر گارمنٹس، جسم کی شیپ اور باقی چیزیں نظر نہ آئے، یعنی اندر کی خوبصورتی نظر نہ آئے. اور پھر یہ کہ جب وہ لے تو وہ اس کو اوپر سے لٹکائے، یعنی گھنگھٹ کے یہاں ایک طرح سے بات آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ گھنگھٹ بھی حیا کی ایک علامت ہے. جب ہم بالکل اپنے آپ کو نمایاں کر لیتے ہیں تو پھر وہ حیا ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں یعنی عورت کو جب وہ ڈریس اپ ہو کے باہر نکلے تو ماڈسٹ ہو، میکسیمم جو ہے وہ اس کے آزاد چھپے ہوئے ہوں. اور یہ آیت جلباب کی آیت کلیئر طور پہ واضح کرتی کہ جلباب گھر میں نہیں پہنا جاتا، اس لیے گھر کے کپڑوں میں باہر مت نکلیں. جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو بڑی چادر لیں، چھوٹے سکارف بھی کافی نہیں ہے، بڑی چادر لیں، جو چادر آپ کے شولڈر، آپ کے سینے اور باقی ہپس وغیرہ اور باقی حصوں کو، یعنی ان کی جو شیپ ہے اس کو منیمم کر دے کہ وہ نظر نہ آئے. الا ما ظہر منہا، جو پیچھے آپ پڑھ چکے کہ ہوا چلے گی، چادر اڑے گی، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ نمایاں ہو جائے گا، وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن خود انتہائی ماڈسٹ ہو کر گھر سے باہر نکلنا ہے. اس پر بھی لباس اور حجاب کے نام کی کیسٹس موجود ہیں، مزید دلائل احادیث وغیرہ سے اس میں ہیں، اگر کوئی زیادہ سننا چاہے اور جاننا چاہے. ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. کیا؟ کس چیز کی پہچان؟ کہ وہ مسلمان عورتیں. حجاب، جلباب مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے، اس کی پہچان ہے. فلا یؤذین، پھر وہ نہ ستائی جائیں. کس کے ہاتھوں؟ عورت کو ستایا جانا کیا ہوتا ہے؟ کیسے ستائی جاتی ہے عورت؟ غلط ریمارکس کے ساتھ، جوکس کے ساتھ، ایسی ڈرٹی باتوں کے ساتھ کہ جس سے عورت بیچاری نہ کسی سے کچھ کہہ سکتی ہے اور نہ ذکر کر سکتی ہے. کیونکہ اگر وہ شوہر کو بتائے گی تو وہ شامت لائے گا، بیٹے کے لیے الگ امبیرسمنٹ ہوگی، بھائی کے لیے الگ غیرت ہوگی، باپ کے لیے الگ دکھ کا سبب ہوگا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو کہا کہ ایسے طریقے سے نکلو کہ کوئی بد نظر، بدخواہ تمہارے اوپر ایسی بات نہ کر سکے. یعنی تم کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، تم ستائی نہ جاؤ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت حکم اس لیے نازل ہوا تھا کہ مدینہ میں منافق رہتے تھے اور وہ ازواج مطہرات کے پیچھے پڑے رہتے اور ان کو ستاتے تھے تو، اور مسلمان عورتوں کے مذاق اڑاتے تھے. تو اب تو وہ دور نہیں رہا مدینہ کا اور منافق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب کیا آپ کو وہاں سے زیادہ صحابہ سے بڑھ کر ایمان والے لوگ نظر آتے ہیں اور منافقین سے کم درجے کے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اپنے قول و فعل اور اپنے طور طریقوں میں ان سے مشابہت رکھتے ہوں؟ بات یہ ہے کہ کہیں منافق ہوں یا نہ ہوں، کون ہے اور کون نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. جیسے آپ اگر کسی ڈیوٹی پہ جا ہی رہے ہیں تو آپ کیسے جاتے ہیں؟ اپنے یونیفارم کے ساتھ، اپنی ساری جو شرائط ہے ان کو پورا کرتے ہوئے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کے لیے واضح طور پر حکم قرآن مجید میں دے دیا. بہت سے لوگ بغیر قرآن پڑھے، بغیر جانے اور بغیر سمجھے کیا کہتے ہیں، یہ حجاب ان عورتوں نے خود ہی ایجاد کر لیا، یہ چند سرفرے لوگ ہیں اور یہ مولویوں کی ایجاد ہے. کہیں قرآن میں نہیں لکھا. بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہیں قرآن میں نہیں لکھا. جس کو سورۃ الاحزاب کی آیت 59 زبانی یاد ہو
وہ دیئر اینڈ دین ان کی بات کا جواب دلیل سے دے سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ازواج کے لیے تھا، بھائی لکھا ہے نساء المومنین کے لیے بھی ہے جلباب. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. یعنی ان سارے احکامات پر پابندی کے بعد بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایز لانگ ایز وہ حیا کا ثبوت دیں. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. پھر یہ ان کی شامت آئے گی، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، کیونکہ منافقین کو آج تک کچھ کہا نہیں گیا تھا، ان سے درگزری کی جا رہی تھی، کیونکہ بظاہر وہ اپنے آپ کو چونکہ مسلمان کہتے تھے. لیکن یہاں بتا دیا گیا کہ اگر آئندہ وہ باز نہیں آتے تو پھر ان سے اب رعایت نہیں برتی جائے گی. ان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. الٹ پلٹ کو آپ اس طرح کرتے جیسے کباب تلتے ہیں نا، تو ایک طرف سے لال ہو جاتا ہے پھر پلٹ دیتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں ابھی کچا پھر پلٹ دیتے ہیں. یعنی چہرے کو الٹ پلٹ کرنے کا معنی یہ ہے کہ خوب خوب اس کو تپایا جانا. اور چہرے کی بات خاص طور پر کس لیے کی گئی؟ کیونکہ انسان اپنے چہرے کو سب سے زیادہ عزیز اور معزز رکھتا ہے، اور اگر چہرہ جل جائے یا چہرے پر کوئی داغ دھبے پڑ جائیں تو پھر باقی حسن تو کوئی معنی نہیں رکھتا. تو قیامت کے دن چہروں کو تپایا جائے گا اور پلٹایا جائے گا آگ میں. اس وقت انسان کہے گا کاش میں اللہ رسول کی بات مان لیتا، میں نے اس وقت اللہ کا حکم سن کر، آیت 59 سن کر اپنے طرز عمل میں کیوں نہ تبدیلی کر لی کہ آج مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، اور کاش ہم رسول کی اطاعت کرتے. پیچھے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص اپنی گاڑی کی ٹنکی جو تھی پیٹرول کی وہ آدھی بھرواتا تھا. تو بیٹے نے دیکھا باپ ہمیشہ ٹنکی فل نہیں کرواتا، تو اس نے بھی ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا. جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو اس نے بھی یہی کیا. 3 جنریشن ایک ہی طریقے پہ چلتی رہی. تو ایک دن باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم آدھی ٹنکی کیوں فل کراتے؟ اس نے کہا میں نے ہمیشہ آپ کو یہی کرتے دیکھا تو اس لیے میں بھی یہی کرتا رہا، اور میرا بیٹا مجھے دیکھ کے یہی کر رہا ہے. تو اس نے کہا میری تو گاڑی کی ٹنکی اوپر سے خراب تھی، اس وجہ سے میں فل نہیں کرا سکتا تھا. تو یہ ہوتی ہے بلائنڈ فالوئنگ. ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، ہم عموماً صرف لوگوں کو دیکھ کے بھیڑ چال اندھا دھند پیچھے چل پڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سارے کر رہے ہیں اس لیے بڑی حجت ہے کہ میں بھی وہی کر لوں. تو قیامت کے دن انسان سخت پچھتائے گا کہ کاش میں نے فلاں کی اطاعت نہ کی ہوتی، انہوں نے تو مجھے رستے سے ہی بھٹکا دیا. بعض اوقات ہم کسی کی گاڑی کو وہ گاڑی سمجھ کے فالو کرنے لگتے ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمارا راستہ گم کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. قول سدید کیا ہوتی ہے؟ درست بات. کیسی؟ جو حقیقت کے مطابق ہو، جو دلیل پر مبنی ہو، جو حقیقت میں اصل میں درست ہو. اگر تم وہ بات کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. یعنی یہاں پر کامیابی کا کرائیٹیریا بتا دیا گیا، اللہ رسول کی بات ماننا. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. یہ کیا امانت تھی کہ اللہ کی اطاعت اپنی مرضی اور چوائس کے ساتھ کریں گے.
اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. سورۃ سبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا، ہر چیز، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے، چاہے مرنے کے بعد انسان یا جانور یا پانی یا زہریلے مادے، کچھ بھی، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور وہ رحیم اور غفور ہے. یعنی اس کا علم ہر چیز پہ محیط ہے. کچھ بھی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ سب اس کی نظر میں ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی. اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ ذرے سے چھوٹی. سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے، انوینٹری ہو چکی ہے. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی، کس لیے؟ کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، اس میں کوششیں کی ہیں، یعنی دین کو بدنام کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسرے چیزوں اور دوسرے قوانین اور احکام اور فلسفوں کے مقابلے میں نیچے کرنے کی، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا میں جتنے انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ سب اسی چیز کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات، اللہ کا دکھایا ہوا راستہ درست ہے. وہ یرا، اور دیکھ لیں گے، جلد دیکھ لیں گے وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، اس میں دنیا اور دین دونوں کا علم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ جب منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، کریزی ہو گیا ہے. نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. یہ کیا تھی ہم آہنگی؟ داؤد علیہ السلام آبادی سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے جاتے اور وہاں تنہائی میں یکسو ہو کر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے، زبور پڑھتے. ان کی آواز اس طرح خوبصورت تھی اور پہاڑوں میں ایکو بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز گونج اٹھتی. اڑتے پرندے ٹھہر جاتے اور ان کے اوپر جھنڈ بنا کر وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے، پہاڑ بھی ساتھ شامل ہو جاتے اور پورا ایک سما بن جاتا. اور یہ بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اسی لیے قرآن مجید کو بھی اونچا پڑھنا اور ایک خوبصورت انداز میں پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہر چیز جو آس پاس کی ہوتی ہے وہ شریک ہو جاتی، ہم آہنگ ہو جاتی. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ. یعنی لوہا کتنی سخت چیز ہے، سالڈ، جو زمین سے نہیں نکلی، اللہ نے اتاری ہے اوپر سے، کہیں اور کوک ہو کر آیا ہے پکا ہو کے. اس کو اللہ نے نرم کر دیا اس طرح کہ وہ اپنے ہاتھوں میں جب لیتے تھے جیسے ہم آٹے کو کر لیتے نا، ایسے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو جدھر چاہتے تھے موڑ لیتے تھے. انہوں نے اس سے لوہے کے گارمنٹس جو جنگ میں کام آتے ہیں وہ بنانے شروع کیے. اور آپ دیکھیں کہ گارمنٹ بنانے کے لیے باریک تار بنانی پڑتی ہے، ورنہ موٹی سلاخوں سے تو آپ کپڑے نہیں پہن سکتے. تو انہوں نے لوہے کی باریک تاریں بنائی اور اس کو باقاعدہ اس کی بنائی کی
اور اس سے ایسے لباس تیار کیے جس سے جنگ میں لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اس ہدایت کے ساتھ کہ زنہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ، کیونکہ اگر ایک بڑا ہو کنڈا اور ایک چھوٹا ہو تو وہ لاک ہو جاتے ہیں، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں رہتی. جب وہ بالکل ایگزیکٹ سیم سائز کے سارے ہوتے ہیں، اور اس میں اور بھی باریکی اور ہنر درکار ہے. تار بنانا تو مشکل ہے ہی، لیکن اس سے ایک سائز کے حلقے بنانا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زبردست ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد، نیک عمل کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. 1 مہینے کے راستے پر تو جہاز ہی کوئی جا سکتا ہے. تو گویا اس دور میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہازوں کے جیسے سیر کرائی. کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا عرش ہوا اٹھا لیتی تھی جیسے بادل اٹھاتی، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے، اور جہاں ان کا دل چاہتا وہاں اتر جاتے تھے. اور وہ صبح کے وقت جیسے جاتے کسی ایکسپیڈیشن پر، اور 1 مہینے کے فاصلے تک چلے جاتے، اور شام کو واپس آ جاتے. ڈے ٹرپ، 1 دن کی فلائٹ، راؤنڈ ٹرپ. اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا. اور ذوالقرنین نے کیا کیا؟ لوہا اور تانبا دونوں کو ملا کے ایک اور نئی ٹیکنالوجی بنائی، جس سے وہ مضبوط دیوار کھڑی کر دی. اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. جنوں کو مسخر کر دیا. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. کسی نے شاید امام ابو حنیفہ سے یہ پوچھا تھا کہ جن تو خود آگ سے بنے تھے، یہ کیا قرآن میں لکھا ہے کہ جنوں کو ہم آگ کا مزہ چکھاتے؟ تو انہوں نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس شخص کو مارا. کہا تم کس سے بنے؟ کہا مٹی سے. کہا پھر مٹی سے چوٹ کیوں لگی تم کو؟ یہ اللہ کا کام ہے. جب اللہ نے بتا دیا تو بس ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا. کہ جنوں میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے. کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے. کیا کیا بناتے تھے؟ جو بھی وہ چاہتا تھا کہ یہ بناؤ، کیونکہ ان کے تابع دار تھے، فری ورکر. اونچی عمارتیں. اب انسان سوچتا ہے کہ آج کے دور میں شاید اونچی عمارتیں بننے لگی ہیں اور ہم بھی بہت ترقی یافتہ ہیں، جبکہ اس دور میں سلیمان علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا اور جنوں سے کروایا. تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، بہت بڑے بڑے ٹب جس میں ہزاروں کا کھانا پکتا تھا ان کی آرمیز کے لیے. اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، یعنی کھانا وغیرہ پکانے کے لیے. تو اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تصاویر بنائی تھی، تو اس میں لفظ تماثیل آیا ہے. اور تماثیل جو ہے یہ تمثال کی جمع ہے. تمثال کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو دوسرے کے مشابہ بنائی جائے، خواہ وہ انسان ہو یا پتھر ہو، درخت ہو یا پھول ہو، کوئی بھی چیز جب کسی چیز کی کاپی آپ کرتے ہیں تو وہ تمثال ہو جاتی. اور خصوصاً وہ جس کا سایہ بھی ہوتا ہے. تو اس آیت سے یہ نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے کوئی انسانوں کے یا فرشتوں کے مجسمے بنوا کے رکھ لیے تھے. اس میں تو صرف تمثال کی بات پتا چلتی ہے. اے آل داود، عمل کرو شکر کے طریقے پر، یعنی ساری نعمتیں پا کر اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ. میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں، کم ہی شکر گزار ہیں. یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. یعنی سلیمان علیہ السلام ایک خاص جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے اپنا عصا لے کر اور سپروائز کرتے کہ جنات کیسے کام کر رہے ہیں. ان کو وہ دکھائی دیتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دن اسی طرح کام سپروائز کر رہے تھے کہ روح چلی گئی، مگر کسی کو پتہ نہ چلا. تو جن ڈر کے کام کرتے رہے کہ سلیمان جو ہے وہ اپنی جگہ پر ابھی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ کے اذن سے انہوں نے جو عصا پکڑا تھا جس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس کو زمین کی دیمک نے کھا لیا اور وہ ٹوٹ کر گرا تو سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے، جس سے جنوں کو پتہ چل گیا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں. یہ جو موت ہے، موت تو ہر ایک پہ آنی ہے، ہم پہ بھی، سب پہ. موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی اصلیت یاد دلاتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کر لو، جو کچھ بھی بن جاؤ، جتنے چاہو علوم حاصل کرو، دین کے دنیا کے، بڑی بڑی ڈگریاں، لیکن آخر واپسی تمہاری اسی طرف ہے. موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی غیر پیغمبر کو. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. پھر وہ تو فوراً ہی جو ہی ان کی روح نکلتی وہ سب آزاد ہو کے چلے جاتے. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے.
وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چیز بھی بلند ہوتی ہے وہ نیچے ضرور ہوتی، یعنی اللہ کا یہ قاعدہ ہے. اگر کسی کو بہت دنیاوی مال ملا ہے تو وہ بھی نیچے آئے گا، کسی کو عزت ملی ہے تو اس میں بھی حرف آئے گا، کسی کو کچھ اور ہنر ملا ہے تو اس کو بھی کمی بیشی ہوگی، کیونکہ بقا صرف اللہ کے لیے اور بندوں کے لیے فنا ہے. بلندی صرف اللہ کے لیے، باقی سب بندے ہیں. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی. سبا جو ہے یہ قوم یمن کے علاقے میں بستی تھی. جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں. کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق. واشکروا لہ، اور شکر بجا لاؤ اس کے لیے. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، عمدہ اور پاکیزہ شہر اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بات نہیں مانی، مگر وہ منہ موڑ گئے. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا. کہتے کہ انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا اور دنیا کا بہت بڑا بند تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ آبپاشی کے لیے پانی مل جایا کرتا تھا، اور اسی لیے ان کے ہر طرف جنتیں اور باغ اور ہر طرح کے پھل پھول تھے. لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، تو کیا ہوا؟ بند ٹوٹ گیا. اور جب بند ٹوٹا ہر چیز بہا کے لے گیا، حتیٰ کہ وہ جو نرم زرخیز مٹی ہوتی ہے وہ بھی آگے کہیں اور لے گیا. اب ان کی زمین اس قابل نہ رہی کہ اس پہ کچھ بھی اگا سکے سوائے جھاڑ جھنکار کے. مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیجا، اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جن میں کڑوے کو سیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ناشکری نہ کرے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھی تھی. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. اور یہ بستیاں کون سی تھی؟ فلسطین کی، کیونکہ اللہ نے اس علاقے کو برکت عطا کی ہے. قالوا ربنا باعد بین اسفارنا، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. جیسے اہل مکہ عذاب مانگتے تھے تو انہوں نے اپنے لیے عذاب مانگا. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک نفع نقصان کا اللہ ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے انسان کے پاس وقتی طور پر ہے، اور اگر کوئی انسان بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے تو صرف اس وقت تک پہنچائے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ اور برتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور ایسا زبردست حاکم ہے وہ جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہی اللہ ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون.
یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ہی گھڑی بھر اسے پہلے ہی لا سکتے ہو. یعنی تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے قانون اور فیصلے نہیں بدلے گا. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو بالکل نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے، ہر چیز کا چٹا انکار. کاش تم دیکھو ان کا یہ حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی تمہاری وجہ سے ہم بگڑے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے ماحول بہت اہم چیز ہوتی ہے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں، یعنی دوسروں کو اس کا شریک بنائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے ان کے اعمال تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یعنی رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو. انسان ان دو چیزوں کا بڑا حریص ہوتا ہے. مال ہو تو اولاد چاہیے، اولاد ہو تو مال چاہیے، اور ہر وقت انہی دو کی فکریں کھائے جاتی ہیں اس کو. فرمایا تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو. یہ چیزیں ہمارے قریب نہیں کریں گی تم کو کہ تمہارے بچے کیسے تھے، کتنے تھے، کیا کیا پڑھا انہوں نے، کیا ڈگریاں لی، کون سی جابز کی، کن کن عہدوں پہ پہنچے، یا یہ کہ مال کیسا کیسا تھا، کتنی زمینیں تھیں اور کتنا سونا اور کتنا بینک بیلنس. نہیں، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ کیا کرے گا؟ اولاد کو بھی نیکی کے راستے پہ لگائے گا اور مال کو بھی نیک راستوں میں خرچ کرے گا. ان کے لیے مال اور اولاد اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جائیں گے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، دگنا اجر. ایک اجر تو ان کی اپنی کوششوں کا اور دوسرا اجر مال اور اولاد کے صدقہ جاریہ کا، کیونکہ ان کا عمل مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے. وہ خود مر گئے لیکن عمل نہیں مرا. وہ فوت ہو چکے ہیں، عمل زندہ ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں ہے اور ریوارڈ بھی دگنا ہوتا چلا جا رہا ہے. بہترین انویسٹمنٹ. اس لیے فکر کرنی چاہیے ہر ایک کو کہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. حدیث میں آتا نا کہ ابن آدم جب فوت ہوتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ان کا عمل لکھنے سے بند نہیں ہوتا. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے. کم از کم بچوں کو اتنی دعائیں تو سکھا دیں کہ جس سے وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کر سکیں. نمبر 2 صدقۃ جاریہ، ایسا مال خرچ کرنا کہ جس کا ثواب جاری ہو جائے. ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی کام کرتی رہے. اور تیسری چیز علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نفع مند علم. کوئی کتاب لکھ جائیں، کوئی شاگرد تیار کر جائیں، کچھ اور کسی طریقے سے اپنی کنٹریبیوشن کر جائیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. بلند و بالا کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کوئی ہائی رائزز میں رہنا پڑے گا، یعنی ان کے گھر بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اونچے بھی ہوں گے کہ جب جی چاہے اوپر سے نظارہ دیکھیں، جب جی چاہے نیچے گھومے پھرے. اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت سے گھر ایلیگنٹ قسم کے بنتے ہیں تو سارا گھر تو پیچھے ڈبل سٹوری بنا لیتے اور سامنے کا فرنٹ اس طرح بہت اونچا کر کے بناتے. کس لیے؟ تاکہ یوں لگے کہ جیسے اونچا گھر ہے باقی گھروں کے مقابلے میں. تو بلند عمارتیں جو ہیں وہ شان و شوکت کی علامت ہوتی ہیں. یعنی اہل جنت کو
پوری شان و شوکت سے جنت میں لے جایا جائے گا. یہ حدیث مجھے ہمیشہ بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے، اس لیے اس آیت کے حوالے سے سنانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن ہے اور باطن ظاہر ہے، یعنی جیسے گلاس کے ہوتے ہیں، اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک اعرابی نے کہا یہ کس کے لیے ہے، کون اس میں جائے گا؟ فرمایا جو نرم کلامی کرے، لوگوں سے آرام سے بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، اس وقت نماز پڑھے. والذین یسعون فی آیاتنا، رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. آیات کو نیچا دکھانا یعنی دین کے احکامات کو پیچھے کر دینا یا ان کا مقابلہ کرنا یا دوسری چیزوں کو ان سے بہتر بتانا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یاد رکھیے کہ قدیم زمانے سے ہی جب انبیاء نے لوگوں کو فرشتوں پر ایمان لانے کو کہا اور فرشتوں کے کام بتائے تو انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، خود سے ان کی تصویریں بنانے لگے. یہ جو دیوتاؤں اور دیویوں کا کانسیپٹ ہے یہ بھی دراصل فرشتوں ہی کی بنائی ہوئی تصویریں یا پھر ان کو گاڈ بنا لیا گیا. تو بڑے پیمانے پر جو بت پرستی ہے وہ دراصل فرشتوں کی وجہ سے بھی ہے، یعنی فرشتوں کو لوگوں نے خدائی میں شریک کر دیا. تو فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ خصوصاً فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ شیطانوں کے پھیر میں آئے ہوئے تھے، بہکائے ہوئے بہکے ہوئے لوگ تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، یعنی ان جیسی ترقی یہ نہیں کر سکے. مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. تو اگر ان کی سزا سخت تھی تو آج اگر کوئی رسولوں کو جھٹلاتا ہے یا ان کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم الزام دیتے ہو کہ وہ مجنون ہے، تو تم کیا کرو، اکیلے بھی مشاہدہ کرو اور دو دو لوگ مل کے بھی ڈسکشن کرو اور پھر اس نے کسی نتیجے پہ پہنچو. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کر دینے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا تو وہ تمہیں کو مبارک ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ چیزوں کی حقیقت جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. اگر میں گمراہ ہو چکا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے. یعنی چونکہ آپ کو بار بار یہ سنایا جا رہا تھا کہ آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا، بھٹک گئے، آپ گمراہ ہو گئے، تو اس پر آپ نے اپنی ذمہ داری قبول کی کہ اگر میں ایسا ہوں تو اس کا وبال مجھے پہ پڑے گا، اور اگر میں سیدھے راستے پر ہوں تو پھر تمہیں میری بات ماننی ہوگی. اور یہ میں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے. یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ لوگ فوراً پکڑائی دیں گے، اگرچہ کراؤڈ بہت بڑا ہوگا.
اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ اس وقت جس چیز کی تمنا یہ کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔